پھر ڈسکریٹ ان ٹائم ہو سکتے ہیں پرٹیکولر پوائنٹس پہ، بٹ بیچ میں وہ ہم ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. پھر اگر ہم وولٹیج ڈومین میں بولے تو اینالاگ سگنلز ہوتی ہے اور ڈیجیٹل سگنلز. جو اینالاگ سگنل ہوتی ہے وہ ہر ایک ویلیو لیتا ہے فرام فلور ٹو سیلنگ اور فرام زیرو ٹو ایمپلیٹیوڈ، یعنی کہ پوری باؤنڈری کو وہ کور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ڈیجیٹل سگنل ہوتی ہے وہ کچھ پرٹیکولر ویلیوز ہی دیتے ہیں فرام دا ڈپینڈنٹ سائڈ، وہ سارے ویلیوز نہیں لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹلی 4 ٹائپس آف سگنلس بنتے ہیں: اینالاگ کانٹینیوس، کانٹینیوس ڈیجیٹل، ڈسکریٹ اینالاگ اور ڈسکریٹ ڈیجیٹل. اینالاگ کانٹینیوس سگنل جو ہوتی ہے وہ ایسی ویو ہوتی ہے جو ہر ایک انسٹنٹ پہ ڈیفائن ہوگی اینڈ دیٹ کین ٹیک اینی ویلیو بٹوین دا سیل اینڈ فلور. پھر کنٹینیوس ڈیجیٹل جو ہوتی ہے اٹس ڈیفائنڈ ایٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم انسٹنٹ بٹ اٹ ول ٹیک اونلی سم ویلیوز فرام دا وولٹیج ڈومین. اس کے بعد ڈسکریٹ اینالاگ جو ہوتی ہے دیٹ ول اونلی ہیو سم پرٹیکولر انسٹنس پہ وہ ڈیفائن ہوگی، بٹ وہ اینالاگ ہوگی تو وہ ساری ویلیوز لیں گی فرام زیرو ٹو ایمپلیٹیوڈ. اس کے بعد ڈسکریٹ ڈیجیٹل ہوگی، وہ اونلی سم پرٹیکولر انسٹنس پہ ڈیفائن ہوگی اور فرام دا وولٹیج سائڈ وہ اگین کچھ پرٹیکولر ویلیوز ہی لیں گے. سو یوزلی ہم ان الیکٹرانکس وی ڈیل وتھ کنٹینیوس اینالاگ اینڈ کنٹینیوس ڈیجیٹل سگنلس. تو ہم سگنلس جو ہمیں آؤٹ پٹ سے ملتے ہیں وہ یوزلی بائنری ڈیجیٹل ہوتے ہیں، تو وہ زیروز اور ونس کے ویلیوز بس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. سو لیٹس موو فارورڈ. اب آپ کے سوالات، اینی کنفیوژنس، کیوریز آپ بول سکتے ہیں. لیٹ اس اسٹارٹ ود منہا. منہا، آپ کو کیا کنفیوژن تھا؟ یہ سر وہ بٹ میپ پہ ہی تھا کہ وہ کہاں پہ بنتا ہے، مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آیا. اوکے. So bitmap is bit map means a map of bits. Is a map that will be only having zeros and ones. ٹھیک ہے. So اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بیسک جو ہمارے پاس جو ہم امیج لیں گے یا پکچر لیں گے that will be black and white. So if you have a black and white picture there will be only two colors. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں لکھ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس یہاں پہ سسٹم ہے جس کے تھرو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. سو دا بیک گراؤنڈ از وائٹ اینڈ آئی ہیو سیکنڈ کلر پین جس کی وجہ سے میں اس پہ لکھ رہا ہوں. سو اس میں بھی دو ہی کلرس ہیں. تو اگر میں اس پورے پیج کو ڈیوائڈ کروں گا ان روز اینڈ کالمز، اب میں یہاں پہ اس پیج کو چھوٹا کر دیتا ہوں. دین آئی ڈیوائڈ اٹ انٹو اسمال پکسلس such that those pixels are in the form of rows and columns. ٹھیک ہے. اب جس جگہ پہ جیسے میں لکھ رہا ہوں یہ بلیک وائٹ زیروز ونز جو چیز ہے، اب اس کو میں نے فار ایگزامپل زوم آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا زوم ان کیا، سوری. اب جہاں جہاں پہ میں نے پین پھیرا ہوگا وہ پرٹیکولر پکسل جو ہے وہ ہو گیا ہوگا کالا ایسے. جیسے فار ایگزامپل میں نے لکھا اے اسمال اے، تو ہاؤ ول اٹ لک لائک ایٹ اے ویری زومڈ ان لیول، تو کچھ ایسے لکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو یو ول سی دیٹ دس از اسمال اے. لکھا تو میں نے ایسے، ٹھیک ہے، مگر جو ہی آپ نے اس کو کیا کیا، زوم ان کیا، یہ لاسٹ پہ ایسے ہے زومڈ ان. اور ہر ایک پوائنٹ جو یہاں پہ دس از اے پکسل اینڈ ایچ آف دا پکسلز ہیز اے ویلیو either it is white or it is blue. اب یہ وائٹ بلو اور باقی چیزیں جو ہے یہ ہمارا پرسیپشن ہے، یعنی کہ انسان کا پرسیپشن، کہ آنکھوں کا پرسیپشن. لیکن کمپیوٹر اس کو کیسے ریکارڈ کرے گا، کمپیوٹر اس کو کیسے اسٹور کرے گا، کمپیوٹر اس کو کیسے پرسیو کرے گا؟ بیکاز کمپیوٹر ورک وتھ زیروز اینڈ ونز. دیٹ مینس کمپیوٹر کو بھی ان پکسلز کو ایز زیروز اور ونز ہی لینا ہے. سو فار دیٹ لیٹ اس سپوز وہاں جہاں پہ بھی آپ کا وائٹ ہے اٹ ول بی ٹیکن ایز لاجک 1 اینڈ جو ہمارا بلو ہے اٹ ول بی ٹیکن ایز لاجک 0. ناؤ آپ پھر سے اسی میٹرکس کو لیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ کالا سفید نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1 مینس وائٹ، 0 مینس بلو اور بلیک اور سیکنڈ کلر، ٹھیک ہے. اب آپ سیدھے لکھیں گے، جہاں جہاں پہ وائٹ ہے وہاں پہ لکھیں گے 1 1 1 1 1 اور جہاں پہ آپ کے پاس بلو ہے وہاں پہ لکھیں گے 0 0 0 ایسے.
وہ چلتے جائے گا یہ جیسے ایسے 0 ہے 0 ہے 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اور باقی 1 ہے. اب یہ جو آپ کے پاس ہے نا دس از کالڈ بٹ میپ. اب یہ ایسے میپ کیوں ہے بٹس کا؟ بیکاز اٹ ڈائریکٹلی ریپرزینٹس دس اے ان بائنری ڈومین. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے پاس یہ بٹس ہے ان کو ہم کہیں پہ بھی اسٹور کر سکتے ہیں. وی کین اسٹور دیم ان ریم, وی کین اسٹور دیم ان ہارڈ ڈسک, وی کین اسٹور دیم ان فلیش میموری, وی کین اسٹور دیم ان اینی وائر, وی کین کمیونیکیٹ دیم. ہمارے پاس جیسے پچھلی بار بولا وی ول ہیو اے لائن, اور اس لائن پہ ہم ان کو سیریلی بھیجیں گے لائک 1 0 1 0 1 1 0 1 جو بھی بھیجنا ہوگا. مگر وہ تو بعد کی بات ہے, اسٹور کرنا, کمیونیکیٹ کرنا یا اس کو پروسیس کرنا ہے. لائک یہ اے جو ہے اس میں کیا پروسیسنگ ہو سکتی ہے؟ آپ کو اس کا فونٹ انکریز کرنا ہے یا فونٹ ڈیکریز کرنا ہے, اس کی برائٹنس بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے, یا جو بھی پروسیس آپ کرنا چاہتے ہو دیٹ ول بی دا پروسیسنگ, دیٹ ول بی آلسو ڈن آن دا سیم بٹس. مگر اصل میں کس چیز پہ؟ ایک بٹ میپ پہ جو آپ کو میپ کرا رہا ہے, جو آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پرٹیکولر پکچر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے, اسی کو ہم بولتے ہیں بٹ میپ. ٹھیک ہے. ابھی جو بٹ میپ ہے نا یہ ڈائریکٹلی نہیں آتا, اٹ کمز آفٹر سو مچ آف تھنگس. جیسے فار ایگزامپل ڈپینڈس کہ میں نے سینسر ایرے کون سی استعمال کی ہے. لیٹ اس سپوز یہ جو اصل میں ہے دس از اے سینسر اور ایچ آف دا پکسلز از اے فوٹو ڈائیوڈ. تو اس کے بعد آفٹر اسکیننگ اینڈ ادر تھنگس یو ول گیٹ دیز بٹس اینڈ دین دے آر پٹ ان دا فارم آف اے بٹ میپ دیٹ ول ریپرزینٹ دیٹ پرٹیکولر پکچر یا دیٹ پرٹیکولر سین جو آپ نے کیپچر کیا ہوگا. So it is by way جس طریقے سے آپ پکسلز دیکھتے ہو آن دا سینسر سائڈ دیٹ از ایز فوٹو ڈائیوڈس, سیم وے یو لک اٹ آن ٹو اٹ ایز اے پکچر ایلیمنٹ. جب آپ اس کو آؤٹ پٹ پہ لاتے ہو either you print it or you showed it on a display, جہاں کہیں بھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ it is again made of the same pixels but now these are picture elements that will show, that will display to us. But at the camera side they are simple photo diodes جنہوں نے وہ particular intensity جو ہے وہ کور کی ہو. Got it? یس سر. اوکے شاباش. اور کوئی کوشچن؟ ہاں یار. سر ہم نے یہ پڑھا نا کیمرہ کے بارے میں, یہ ایک کیمرہ میں ہو گیا سر. جب ہمارے پاس ابھی فونز ہوتے ہیں اس میں 4 4 3 3 5 5 کیمرہ ہوتے ہیں, پھر وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایک کیمرہ ایک فیچر کے لیے, جیسے ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس وائڈ اینگل آتے ہیں, میکرو الگ آتا ہے, یا وہ لائٹ کے لیے الگ, ڈیپتھ کے لیے الگ, پھر وہ لاسٹ پہ لیکن امیج ایک ہی دیتے ہیں نا. ہاں اصل میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ کیمراز ہوتے ہیں ان میں کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے. مطلب بیسک پراپرٹی جو آپ کے پاس ہے, پہلا ہے پکچر سے بھی ریلیٹڈ اور آپ کی امیج سے بھی ریلیٹڈ اینڈ آپ کے سینسر سے بھی ریلیٹڈ. دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ از ریزولوشن. What do you mean by resolution? Simply the number of pixels in a particular sensor or a scene or a picture جو بھی آؤٹ پٹ ہوگا یا ان پٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ریزولوشن جیسے آپ بولتے تھے پہلے میرے پاس 1 میگا پکسل کیمرہ ہے, پھر بولا میں نے 2 میگا پکسل کیمرہ ہے, اب پہنچتے پہنچتے آج بولتے ہیں ہم ہمارے پاس 100 میگا پکسل کیمرہ ہے. ایسے بھی فون آ گئے ہیں 101 میگا پکسل. تو یہ میگا پکسل کیا ہے؟ اٹ از نتھنگ. جب آپ کے پاس ایک پکچر آتی ہے اس میں نمبر آف روز اگر آپ کے پاس یہاں سے آ گئے ایکس اور نمبر آف کالز آ گئے یہاں سے وائی, سو ایکس انٹو وائی از دا ریزولوشن. ٹھیک ہے. مینس ریزولوشن آپ کا کس کے برابر ہے؟ ایکس کا وائی. اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اب میں بولوں گا آپ کو ہمیں ڈفرینٹ پکچرس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. وائی ڈو یو ریکوائر ڈفرینٹ پکچرس, ڈفرینٹ کیمراز سوری. دیکھو اب آپ کیا کرتے ہو کام, آپ ہمیشہ چاہتے ہو کہ آپ کی جو پکچرز اٹھے اس میں انفارمیشن زیادہ ہو. وہ تبھی آپ انفارمیشن زیادہ رکھ پائیں گے جب آپ نمبر آف پکسلز بڑھاؤ گے. لیکن یہاں سے آپ کے پاس جو کیمرہ کا اسٹرکچر ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک آپ کا اپر لمٹ ہے, یعنی کہ آپ جو سینسر کا سائز ہے وہ آپ کسی پرٹیکولر سائز سے زیادہ نہیں کر سکتے, بیکاز یو ہیو سم کیمرہ اسمبلی, یو ہیو ٹو کیپ اٹ سائز اسمال, دین یو ہیو دیٹ پن ہول کیمرہ اسمبلی, اور آپ کے پاس لیٹ اس سپوز 1 سینٹی میٹر اسکوائر جو ہے یہ ہے آپ کے سینسر کا سائز. مینس دس شوڈ بی آلویز 1 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے.
अब जो ही आप क्या करोगे काम, इस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर एरिया में जब आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, means you are moving from 2 megapixel to 12 megapixel, then you are moving to 48 megapixel, then you are moving to 100 megapixel, and overall size of the sensor or overall size of the image is same. What will happen? आपके एक चीज पे असर पड़ेगा, that is the size of the pixel will be less. So last में क्या हो जाएगा, size of pixel और size of sensor, ये दो चीजें जो है they will get reduced obviously. Why? Because the size, the area is same, the area is 1 centimeter square, and you are going to increase the number of pixels. So what, किस पे brunt आएगा, brunt आ जाएगा आपके size of pixel पे. अब ठीक है, साइज ऑफ पिक्सल आपका छोटा होगा तो उसे क्या मसला होगा, उसे क्या पहले फायदा है, फायदा ये है कि सर आप साइज ज्यादा ऑफ पिक्सल क्यों इंफॉर्मेशन छोटा ले होगा? सकते, है ना, इंफॉर्मेशन अब ज्यादा ले सकते. जैसे आपके पास आते हैं मैक्रो, मैक्रो कैमराज आते हैं, वो क्या होता है कि आपके पास अगर आप नज़दीक से किसी चीज़ को पिक्चर उठाते हो तो उसकी जो पूरी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपने मक्खी का फोटो उठाया तो उसके जो एंटेनाज हैं या उसके अच्छन पर सुबह आगे, यानी एक तरीके का आपने वो माइक्रोस्कोपिक फोटो उठाओगे. तो सॉरी, मुझे ये पूरा पता नहीं, मैक्रो बोलते इसको, माइक्रो बोलते ज़्यादा आप ही को पता, मेरे पास ऐसा अभी कोई मोबाइल फ़ोन है नहीं जिसमें इतने सारे कैमराज हैं. सो मैं ऐसे बोलूँगा कि जो आपको ज़्यादा डिटेल्स देगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है. तो जो ज़्यादा डिटेल्स है उसके लिए आपको ज़्यादा ये चाहिए. अब मसला ये है, अब चूंकि आपने नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ा दिए, लेकिन जो यहाँ से अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है दैट इज सेम अगेन, बिकॉज आगे वाली असेंबली सेम है. सो अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स एंड गेट्स ऑन a particular pixel will get reduced. यानी कि यूज नेबरहुड photons, the number of photons that are coming from the lens assembly will be same. So चूंकि number of pixels यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो number of photons that will strike per pixel will get reduced. अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने देखा होगा जो ही आप क्या करते हैं काम, जो ही आप हाई रेजोल्यूशन कैमरा लाते हो और फिर लो लाइट में फोटोग्राफी करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर ऐसा लो लाइट फोटोग्राफी करें. फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हो गया, शाम हो गई एंड यू वांट क्लिक द पिक्चर, तो उसमें क्या होता है, आप फोटोग्राफी नहीं उठा पाते, आपको लो लाइट फोटोग्राफी आती ही नहीं है. अच्छा, इसी तरीके से आप क्या करते हो काम, आप चाहते हो नाइट में फोटो उठाना, नाइट विजन आपका नहीं आता उसमें, क्योंकि जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर पिक्सल ही कम हो गया, तो अगर थोड़े फोटॉन्स कम हो गए डे लाइट के बाद आप आगे थोड़े से टीवी लाइट में, तो आपकी फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं आएंगी, बिकॉज द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर गेटिंग इन पर पिक्सल आर वेरी लेस. सो यू वोंट गेट दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. आया समझ? तो इसीलिए आप क्या करते हैं, उठाया इन्होंने दूसरा, एक तो था वो लेंस जो क्या करता है काम, जो आपकी ब्रॉड डे लाइट में अच्छी पिक्सल उठाएगा, बट इट विल फॉल इन ट्विलाइट एंड नाइट, तो उसके लिए इन्होंने दूसरा कैमरा लाया. अब इस दूसरे कैमरा में ये क्या करते हैं काम, ये सिंपली रेजोल्यूशन करते हैं रिड्यूस, और विंडो साइज जो इसका है वो बढ़ाते हैं. तो आपने देखा होगा जो आपके ये होते हैं ना मोबाइल फोन के पीछे जो कैमराज होते हैं, आपने देखा होगा आधों का विंडो साइज यानी कि लेंस साइज होता है बड़ा, आधों का कम होता है, ठीक है. इन्होंने थोड़ा इसका लेंस यहाँ विंडो साइज बढ़ाया और यहाँ से नंबर ऑफ पिक्सल्स कम कर दिए. उससे क्या होगा, नाउ गुड अमाउंट ऑफ लाइट कैन ट्रांसफर थ्रू दिस लेंस एंड मूव टू द सेंसर, द नेक्स्ट सेंसर. उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा द सेकंड इफेक्ट, दैट इज लो लाइट में जो आपकी फोटोग्राफी है वो आ जाएगी, ठीक है. अच्छा, अब ये बात, उसके बाद तीसरा मसला आता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए सीन, जो सीन है आगे ऐसे दिखता है सीन यहाँ से कैमरा को. सो दिस इज द सीन, दिस इज कैमरा, ठीक है. अब कैमरा जो दिखता है, कैमरा को दिखता है 2D, मगर जो आपके पास सीन है वो होता है 3D. यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आप हो यहाँ पे, पीछे यहाँ पे फूल है, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है. सो जब हम इनको 3D में देखेंगे, इनके दरमियान 1 मीटर की डिस्टेंस है, इसके दरमियान 1 मीटर की डिस्टेंस है. अब मसला ये है क्योंकि ये काम आपका 2D में हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो एरे है सच 2D एरे. सो यहाँ पे जब सोर्स ऑफ लाइट होगा, ये इन तीनों पे जब अपनी लाइट स्ट्राइक करेगा, सो उसके बाद जो फोटॉन वहाँ से हो जाएंगे रिफ्लेक्ट एंड दे विल कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड द सेंसर. दे विल अराइव एट डिफरेंट टाइम्स. इसीलिए आप क्या करते हो, कब जब भी आप फोटोग्राफ उठाते हो तो चुन हेकान सारी चीज कहीं कथ मज, यू कांट गेट ऑल ऑफ देम इनटू द सीन. अगर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आगे वाले बंदे को रखते हो इन जिसको हम बोलते इन फोकस,
جو پیچھے والی چیز ہے ان کا فوکس چلا جاتا ہے. ایسے ہی جو آپ کے پاس رائٹ سائڈ میں اس کو آپ نے فوکس میں لایا, باقی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آؤٹ آف فوکس چلا گیا. ٹھیک ہے, اسی لیے کیا کیا جاتا ہے, ان فیکٹ دیٹ از این افیکٹ جس کو وہ بوکے افیکٹ بولتے ہیں, وہ بھی اس سے آ جاتا ہے. تو سب چیزیں سین میں لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, دین یو نیڈ ون مور کیمرا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کام, یہ کیمرہ الگ الگ چیز پہ کام کرتے ہیں. ان میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے پاس آگے والی چیز ہے, اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس پیچھے والی چیز ہے, ان کو کور اپ کرے گا. ٹھیک ہے, آ گئی یہ تین. اینڈ دین اف یو ہیو ٹو ڈو دیٹ بوکے افیکٹ اینڈ ادر تھنگس, اس کے لیے بھی یہ لگتے ہیں. سو اوور آل آپ کے پاس ایک اور چیز ہو گیا وہ جس کو بولتے ہیں ڈیپتھ افیکٹ. ڈیپتھ افیکٹ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے, دیٹ مینس وہ اندر اس کا سینسر ایسا لگا کے ہوتا ہے دیٹ اٹ کین چیک the photons that are arranged at different time and from different location, جس کی وجہ سے ڈیپتھ بھی پتہ چلتی ہے کہ کون سی چیز کتنی دور ہے. آیا سمجھ؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ملا کے, اب یہ ملا کے آپ کا ایک ہی فوٹوگراف لاسٹ پہ آنا ہے. تو دے آر ورکنگ ان ٹینڈم, دیز آر دیٹ آر سپوز 3 سینسرس. سو اس کے بعد ایک نئی چیز آتی ہے دیٹ از کالڈ سینسر فیوجن. سینسر فیوجن سے اخ نو سائنس آپ, ٹھیک ہے, ان انسٹرومنٹیشن where you do what, you fuse the data of the sensors and it is done by processor. یہ کیمراز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ فوٹوگراف اٹھاتے ہو اور اس میں 2-3 کیمراز کا استعمال کیا جاتا ہے, یا الگ الگ کیمرہ کا استعمال کیا, یا جیسے بوکے افیکٹ ہے اس میں 2 کیمراز کا استعمال کیا جاتا ہے, یا آپ کو ایک جنرلائزر پکچر اٹھانی ہے جس میں آپ آٹو پہ رکھتے ہو, آٹو موڈ پہ, تو وہ خود ہی کیپچر کرتا ہے ہر ایک ڈیٹیل کو. تو اس کے لیے آپ کو 2 یا 3 کیمراز کی ضرورت پڑتی ہے. The data that we get from all the cameras is actually taken to the processor where it fuses the sensor data. Depending on that sensor data, it gives us the output image جو ہمیں چاہیے. تو یہ سارا جو کام ہوتا ہے it comes under DIP, that is Digital Image Processing. یہ چھُنہٕ اصلی کیمرہ کران کہ یہ چھُ پروسیسر کران. کیمراز کا کام ہے خالی اپنا ڈیٹا دینا, اپنے بٹ میپس کریٹ کرنا. وہ اپنے بٹ میپس کریٹ کرتے ہیں اور پروسیسر کو دیتے ہیں. یہ پروسیسر کا کام ہوتا ہے ان سینسر کے ڈیٹا کو فیوز کرنا اور وہاں سے وہ چیز دے دینا جس کی آپ کو ضرورت. Got it? جی سر. Okay, good. Next. Let us get a question from Sadat Majid. ہاں سعادت. سر جی سی سی ڈی اور سی ایم اوز وہ ہم کب یوز کرتے ہیں؟ وہاں کون سا کب یوز کرتے ہیں؟ اس میں نہیں, سی سی ڈی سیماز جو ہے نا, دے آر ٹیکنالوجیز جو ایوالو ہو گئے. پہلے سی سی ڈی ہی استعمال ہوتا تھا ہر ایک چیز میں. یعنی کہ جب آپ کے میگا پکسل نہیں ہوتے تھے, تو جب آپ کا سمپل وی جی اے کیمرہ ہوتا تھا اس کو آپ بولتے تھے وی جی اے. تب تک ہم بولتے بھی نہیں تھے کتنے میگا پکسل کا ہے, تب ہمارے پاس وی جی اے کیمرہ ہوا کرتا تھا. پرانی بات ہے. تو جو پہلے آپ کے پاس نوکیا فونز میں آگے کیمراز, دے ور وی جی اے کیمرہ, اس میں سی سی ڈی استعمال ہوتا ہے. سی سی ڈی از پرانی ٹیکنالوجی ہے. اور اس کے بعد اس وقت جو ٹیکنالوجی چلتی ہے دیٹ از سیماس. ٹھیک ہے, تو سیماس اس کے بعد جب میگا پکسل اسٹارٹ ہو گئے, دین یو ہیو سیماس. سیماس میں ایک فائدہ یہ ہے دیٹ یو ہیو دا جو ہم نے دیکھا فوٹو ڈائیوڈ اینڈ دا ایمپلیفائنگ پارٹ, وہ سارا خود ہی سینسر ہے. اٹس ایمپلیفائز ایز ویل ایز سینسز, اور اس کے بعد اس میں سگنل کنڈیشننگ بھی کرتا ہے دیٹ یو گیٹ آؤٹ پٹ دیٹ از ویری گڈ, دیٹ از ویری کرسپ. تو اسی لیے جو سیماس ہے دیٹ از دا نیو ٹیکنالوجی. سی سی ڈی ایک پرانی ٹیکنالوجی تھی چارج کپڑا ڈیوائسز. سو اس میں ایسا کچھ ابھی ہے نہیں کہ کون کہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اٹس اے جو وہ ہسٹری ہے, اٹس اے پارٹ آف ہسٹری. اوکے, عدنان احمد بیگ. سر آپ نے کہا نا یہ فوٹو ڈائیوڈ کے ساتھ کیپیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے. اب کیپیسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چارج اسٹور کرتا ہے, پر اس کیس میں وہ چارج کیوں اسٹور کرتا ہے, مطلب اس سے کیا ہوتا ہے چارج اسٹور کرنے سے؟ ایکچولی اگر ہم کیپیسٹر استعمال نہیں کریں گے تو جو چارج ہے نا, جو اصل میں جو آتا ہے اگین فرام چارج کپلر ڈیوائسز. جو چارج کپلر ڈیوائسز ہوتے تھے they gave out the directly in the form of charge. آج کل جو CMOS ہوتے ہیں they directly give the out voltage as output voltage. وہاں پہ ڈائریکٹلی آؤٹ پٹ وولٹیج ہوتی ہے, دین وی موو دیم ٹو ریم اور روم, اور وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں. لیکن جو چارج کپلر ڈیوائسز ہوتے ہیں وہاں پہ سیدھی چارجنگ ہوتی ہے. سو یو نیڈ این ایلیمنٹ that will take the charge for some amount of time because you have to do what is called the scanning.
स्कैनिंग से ना अच्छा टाइम लगान जब हम फ़ोटो खींचते हैं, जब हम पुराने ज़माने में फ़ोटो खींचते थे पहले पहले, मुझे याद है जब ये नोकिया में पहले पहले मोबाइल फ़ोन आए थे, पता थी क्रिप ना करा फ़ोटो ना पता असल टाइम लगा, मतलब 2 या 3 सेकंड लगते थे, उसके बाद वो फ़ोटो दिखती थी और उसके बाद वो स्टोर हो जाती थी। असल में क्यों? क्योंकि स्कैनिंग में टाइम लगता था। अब जब आपके फोटो डायोड्स ने अपना अपना काम किया है, अगर आप कैपेसिटेंस नहीं रखोगे ना, वो जो उनका चार्ज है ना जो उन्होंने लिया था वो ज़ाया हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आगे डिसिपेटर्स है, उसका आउटपुट जो है इट इज़ रेजिस्टिव एंड अदर थिंग्स। तो उतनी देर तक रखने के लिए स्टोर, उसके लिए कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, ताकि जब स्कैनर वहाँ पहुँचे तो वो इजीली कलेक्ट करे कि वहाँ पे इंटेंसिटी क्या थी। अगर वहाँ पे कैपेसिटर्स नहीं होते थे तो इससे पहले कि स्कैनर वहाँ पे पहुँच जाता, तो वो जो चार्ज होता था वो लूज़ हो जाता, वो डिसिपेटर्स के थ्रू डिसिपेट हो जाता। इसीलिए कैपेसिटर्स की वहाँ पे बहुत ही अशद ज़रूरत पड़ती थी। इनफैक्ट अभी भी पड़ती है, अभी भी होती है। सीमॉस में भी, सीमॉस जो आपके पास सेल होती है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है, उसको अपनी कैपेसिटेंस होती है, तो उस कैपेसिटर में वो चार्ज स्टोर रहता है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, जितनी देर तक आपकी स्कैनिंग होती है। क्योंकि आप स्कैनिंग बहुत फास्ट होती है, आजकल तो स्कैनिंग भी नहीं होती है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आपके पास डायरेक्टली जितने बिट्स हैं वो जल्द सीधे पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स द मेमोरी। इसीलिए आपके पास जब आप फोटोग्राफ उठाते हो, अभी क्लिक भी नहीं किया होता कि आपके पास जो फोटोग्राफ है वो स्टोर किया जाता है, वो स्टोर हो गया होता है, देन यू कैन वेव इट। लेकिन अगर आप जाएंगे खाली 10 साल पीछे और पहले पहले कैमराज देखेंगे मोबाइल फ़ोन बेस्ड, उनको अच्छा खासा टाइम लगता था आफ्टर क्लिकिंग एंड देन स्टोरिंग एंड देन डिस्प्लेइंग। ठीक है? जी सर ऐसे। ओके सोबिया, you don't have a question? I need questions from signal side. आपको नहीं है क्वेश्चन तैफूर? यस सर। हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था, जो एडी कन्वर्टर होता है ना, ये कैसे काम करता है? एडी कन्वर्टर जो होता है, इट सिंपली कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल। आपने देखा कि एनालॉग सिग्नल क्या होती है और डिजिटल सिग्नल क्या होती है। You just need to convert them. Means अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है, that will be like this. You will have time and then you will have the voltage and it will go like this. And this needs to be converted into voltage and time again, but it should go like this now. That means you will have only two values, 1 and a 0. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वैल्यूज थे, फ्रॉम 0 to 100 लेट अस सपोज, एंड देयर वर इनफाइनाइट वैल्यूज इन बिटवीन। तो असल में ये होता कैसे है? देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड सैम्पलिंग, जो पहले हो जाती है, और उसके बाद दूसरा प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन, उसके बाद तीसरा प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग। ये तीन प्रोसेस होने के बाद आपका जो एनालॉग सिग्नल है इट कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल सिग्नल। आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मैं सिंपली बोलूँगा। सैम्पलिंग का मतलब होता है इस सिग्नल के टुकड़े करो बट ऑन टाइम डोमेन, यानी आप इस सिग्नल के जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली सब टाइम इंटरवल्स पे नहीं लेते हो, आप कहीं कहीं पे लेते हो। उसके लिए आपको क्या लगता है, यू नीड अ टाइम बेस्ड स्विच। सो एक स्विच इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर बेस्ड ही होता है, इट्स आल्सो ट्रांजिस्टर बेस्ड। ठीक है? सो यू गिव इट अ क्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ये क्या करता है, ये इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है इस सिग्नल को। उसकी वजह से क्या होगा, जिस पॉइंट पे स्विच ऑन हो गया वो वैल्यू आपको मिल गया, जितनी देर स्विच ऑफ था वैल्यू नहीं मिला, ऑन हो गई ये वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला। इन टर्न अगर हम बोलेंगे सैम्पलिंग सिग्नल के हिसाब से हमने किस में कन्वर्ट किया, वी कन्वर्टेड दिस सिग्नल द फुल एनालॉग कंटिन्यूअस वेव, दिस वाज एनालॉग कंटिन्यूअस वेव। हम इसको कहाँ पे ले रहे हैं, हम बना रहे हैं इसको एनालॉग डिस्क्रीट वेव। क्यों? अब आपके पास टाइम में कुछ ही पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी जो वेव है वो डिस्क्राइब्ड है ऐसे। ठीक है? खाली ये पॉइंट्स, क्योंकि हमने स्विचिंग की, हमें खाली ये पर्टिकुलर पॉइंट्स मिले। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं हम हमें तो अब ये पॉइंट्स हैं, मगर ये पॉइंट्स कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ से, बिकॉज हमने रैंडमली कहीं पर भी आपके पास इसमें हिस्से कर दिए। अब हम इस साइड से भी बोलते हैं, चलो आपके पास सारे नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है हम यहीं से बोलते हैं इसको, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। ठीक है? ये आपके पास जो अब यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड सैंपल्स, इनको हम बोलते हैं सैंपल्स। और ताने कंटिन्यूअस सिग्नल और ताने उसमें सैंपल की ही, अब हमारे पास ये चुने हुए सैंपल्स हैं।
اب یہ سیمپلس کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں فرام دس سائڈ، یعنی کہ اس میں کوئی بھی وولٹیج ہو سکتی ہے، جیسے اس کی 5 وولٹ ہے، اس کی ہے 2.9، اس کی ہے 3.2، اس کی ہے 1.7، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم ان کو کوانٹائز کرتے ہیں، جیسے ہم نے کوانٹائزیشن پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم کچھ ویلیوز پرٹیکولر ویلیوز ان کو دیتے ہیں. ہم اس کو بولتے ہیں 5 تو 5 ہی رہے، تو 2.9 ہے نہیں تو 3 بنے گا، یہ 3.2 ہے، یہ راؤنڈ آف ہو جائے گا، یہ 3 ہی رہے گا، 1.72 بنے گا. سمجھ آیا؟ تو نیکسٹ تھنگ دیٹ وی گیٹ از اگین دا ڈسکریٹ ویلیوز، مگر ان کے جو ویلیوز ہے یہاں سے وہ بھی ڈسکریٹائزڈ ہے، یعنی کہ دے ول بی سم پرٹیکولر ویلیوز 1 2 3 4 5. اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ہر ایک سیمپل جو آپ کے پاس ہے، ہاں اب ہم اس کو کیا بولیں گے، یہ والی جو ویو بن گئی یہ بن گئی ڈیجیٹل ڈسکریٹ ویو، کیونکہ یہاں سے بھی ڈسکریٹ بنائی آپ نے کیونکہ کچھ ویلیوز دیے، اور یہاں سے ڈیجیٹائز کیا آپ نے تو یہ ڈیجیٹل بن گئی کیونکہ آپ کے پاس اب پرٹیکولر ویلیوز ہیں. اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دا نیکسٹ پروسیس از انکوڈنگ. انکوڈنگ سے کیا ہوتا ہے، یو جسٹ انکوڈ دس پرٹیکولر سگنل. آپ ہر ایک سیمپل کو ایک بائنری ویلیو دیتے ہو، جیسے 1 ہے آپ اس کو بولتے ہیں 001، اگر 2 ہے تو آپ اس کو بولتے ہو 010، اگر 3 ہے تو آپ بولتے ہو 011، اگر 4 ہے تو 100، 5 ہے تو 101. ایسے اگر آپ نے 8 تک رکھا ہوگا تو لاسٹ میں ہوگا 111، 0 سے لے کر 7 تک، ٹھیک ہے. تو اب آگے کیا ہوتا ہے، یہ سیمپل اب نہیں جاتا ہے، سیمپل کے بدلے اس کا کوڈ جاتا ہے. جیسے پہلے 010 بیا 010، نیکسٹ ہے آپ کا 3 ہو گیا 011، اس کے بعد آیا 4 ہو گیا 100، اس کے بعد آ گیا آپ کے پاس پھر سے 2 ہو گیا 010، پھر آ گیا 1 ہو گیا 001. اب یہ جو بٹ اسٹریم آپ کے پاس ہے نا، دس از اے سگنل لائک دس 0100111000010 اینڈ دس از یور کنٹینیوس سگنل جو آپ چاہتے تھے. سو آپ کو یہ یاد رکھنا، ان آرڈر ٹو کنورٹ این اینالاگ سگنل انٹو اٹس digital continuous form, you have to go through 3 steps: sampling, the quantization, and the encoding. The sampling will convert the analog continuous wave into digital analog digital wave. Then the quantization will convert the analog digital wave into discrete digital wave. Then the encoding will convert the discrete digital wave into continuous digital wave, in fact a binary wave جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے لیے سرکٹس لگتے ہیں. جو سرکٹ یہ سارا کام کرتا ہے اکٹھے، اسی کو ہم بولتے ہیں اے ڈی سی، دیٹس اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر، جس میں آپ کے پاس یہاں سے یہ سگنل جائے گی اور لاسٹ میں آؤٹ پٹ پہ یہ سگنل آئے گی. گاٹ اٹ؟ یس سر. اوکے ٹھیک ہے. سو دس واز دا لاسٹ کوشچن، کیونکہ ہمارا ٹائم چلا جا رہا ہے، مجھے دوسری کلاس بھی ہے، ورنہ ہم اور کوشچنز لیتے. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے دا نیکسٹ لیکچر، دیٹ ول بی دا 7th لیکچر ہے، 7th اور 8th، کیونکہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. آپ 2 لیکچرز پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد ہم سیدھے سیمی کنڈکٹرس پہ آئیں گے. تو جو آپ کے سیمی کنڈکٹر سے پہلے، لیکن 9th لیکچر سے پہلے جتنا بھی ہے وہ آپ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ کلاس اسی پہ ہوگی. چلو خدا حافظ. اور میں نے کس کو بولا تھا، یہ چھنا ایسے عدنان جی سر. سر تلانا اسکرین شاٹ جو ابھی ہے نا ہمارے پاس، جتنے ابھی اویلیبل ہے یہاں پہ. جی سر. جی سر. ہاں، اس کا اسکرین شاٹ اٹھانا اور اپنے پاس اٹینڈنس رکھنا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. باقی ساری اٹینڈنسز نہیں، وہ ایسے جو پہلے وہ وہاں اس وقت میں تو 30 کی 40 نے کیا تھا انٹر، دیٹ از ناٹ ریئل اٹینڈنس. تو ابھی یہ اس کا اسکرین شاٹ اٹھاؤ، دس از دا ریئل اٹینڈنس دیٹ ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. ہو گیا ہاں سر. ریحانہ بولو. سر جو فوٹو، یہ جو ہے نا فوٹو ڈائیوڈ، اس پہ جو فوٹون اسٹرائک ہوتا ہے نا، آپ نے بولا نا جو اسپیس میں ہوتا ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہوتی ہے، تو الیکٹرک فیلڈ کا ہم نے دیکھا کہ وہ چارج میں مطلب چارج جو ہے وہ وولٹیج انکریز، مطلب نا یہ وولٹیج لاتا ہے، لیکن جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کہاں جاتا ہے، اس کا رول ہم نے اس میں دیکھا ہی نہیں کہیں. نہیں ایکچولی یہ ہے نا، یہی بولے گا نا ہمیں سے نہیں، جب آپ پڑھو گے 9th. ایکچولی جو ہمارے پاس یہ ہے نا، آپ کو جب بولنا ہے کہ یہ کیسے یہ فوٹا نکالے گا الیکٹران کو، اس میں ہمیں کرنا ہی، اس میں ہمیں لینا ہی نہیں ہے اپنی لائٹ پر الیکٹرو میگنیٹک ویو، تب تو وہ ہو جائے گا نا. کیونکہ جو آپ کے پاس نیا فزکس آ گیا نا، کوانٹم فزکس، کوانٹم فزکس لیتا ہے لائٹ کو ایز پیکٹس آف انرجی. اس سے پہلے جو نیوٹونین فزکس یا پرانی فزکس وہ لیتا تھا اس کو ایز الیکٹرو میگنیٹک ویو. اگر آپ اس کو ابھی بھی الیکٹرو میگنیٹک ویو لوگے، اس کے بعد بولو گے سر یہ کیسے نکالے گا اس الیکٹران کو باہر، یا یہ کیسے اس کی کنڈکٹیوٹی انکریز کرے گا، ہم وہ اس سے دکھا ہی نہیں سکتے ہیں. تبھی جا کے تو آئنسٹائن کے بعد ڈی براگلی، ہائزنبرگ، پالی ایکسکلوژن اور باقی وہ سارے پرنسپلز آ گئے، یہ کوانٹم تھیوری آ گئی، شروڈنگر اور باقی چیزیں. جو کیا بولتا ہے، جو کہ بولتا ہے کہ یہ فوٹونز ہیں، یعنی کہ یہ انرجی پیکٹس ہیں.
اور وہ انرجی پیکٹس کیا کرتے ہیں, وہ انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو الیکٹران, اور پھر وہ نکل آتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین میں, یا فرام کنڈکشن بینڈ ٹو ویلنس بینڈ ٹو کنڈکشن بینڈ اینڈ ادر تھنگس. ابھی اگر ہمیں وہ ڈسکس کرنا ہے نا, دین وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز الیکٹرومیگنیٹک ویو. الیکٹرومیگنیٹک ویو جہاں تک جن پرٹیکولر چیزوں کے لیے لگتا ہے تو وہ خالی ان چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. سمجھ آیا؟ تو وہ آپ سب جانو گے انشاءاللہ 9th لیکچر سے. 9th لیکچر پڑھو گے نا تو وہاں پہ یہ سارا ڈسکس کیا ہوا ہے ہم نے کہ یہ کون کون سی چیز پہ چلتا ہے, اور کیسے ہمارے پاس جو ہے کوانٹم فزکس جو ہے وہ ہمیں ڈسکرائب کرتا ہے کہ ہاؤ تھنگس ورک. ہاؤ جو آپ کے پاس ہی جو آپ کو بولنا ہے کہ ہاں ایل ای ڈی کیسے لائٹ پھینکتی ہے, یا فوٹو ڈائیوڈ کیسے پکڑتا ہے, اس کی وجہ سے کیسے اس میں چارج جنریٹ ہوتا ہے. دس آل گوز تھرو کوانٹم فزکس, not your Newtonian or وہ classical physics. Got it? Yes, sir. Okay. چلے خدا حافظ.